الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مستدرک حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں امام حاکم رحمہ اللہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. جلیل القدر صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص. کیا کہتے ہیں وہ کہ لوگوں کے 3 منازل ہیں یا 3 قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ چلے گئے، ایک ہی قسم کے لوگ اب باقی بچے. اور یہ تقسیم ان کی اہل ایمان کو لے کر کے ہے، کفار کو لے کر نہیں. سارے کافر الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی ملت ہے. تو پھر جو تقسیم ہو رہی ہے منازل کی، درجات کی، قسموں کی، وہ کن کے درمیان ہے؟ اہل ایمان کے درمیان. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن میں 2 قسم کے لوگ تو گزر گئے، ایک ہی قسم کے لوگ باقی بچے ہیں. اب وہ جو 2 قسم کے لوگ گزر گئے وہ کون ہیں؟ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور تینوں قسم کے لوگوں کا، جو 2 گئے ان کا اور جو ایک باقی رہ گئے اس کا بھی. پہلا گروہ درجے کے اعتبار سے بہت بلندی پر ہے. کون ہے وہ؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ پہلا گروہ. ہجرت کرنے والے فقیر. مہاجر کون؟ فقیر مہاجر. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان سے ان کا مال چھین لیا گیا. اچھا، یہ گھروں سے نکالا کیوں گیا؟ یہ مال ان سے کیوں چھینے گئے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ایک ہی قصور تھا ان کا، کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی کے خواہاں تھے. نتیجے میں اس قصور کی وجہ سے جو ان کے نزدیک قصور تھا، مال بھی جو ہے چھین لیا گیا، گھروں سے بھی نکالا گیا. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کس کی مدد کرتے تھے یہ لوگ؟ فقیر مہاجرین اللہ کی مدد کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ. اب پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، میں موضوع پر آئیں گے ہم بعد میں، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. اور یہ دیکھیے کہ پہلا جو گروہ منازل کے اعتبار سے ہے، اس کے کتنی صفات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. کتنے ہیں؟ نہیں، کتنے ہیں؟ پھر دیکھیں. 8 ہیں، اور زیادہ کریں گے آپ. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. کتنے ہیں؟ پھر مسئلہ ہو گیا. عجیب مسئلہ ہے. آپ لوگ ذرا عربی نہیں جانتے تو مشکل ہوتا ہے. للفقراء المہاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
اولئک هم الصادقون. کتنے اوصاف بیان کیے اللہ نے. یہ پہلے منزل والے لوگ ہیں. لوگوں کی تقسیم اگر کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں، سب سے اونچے معیار پر جو لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ منزل پر جو لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین. اور ان کے صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت وہ مالدار نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فقیر. کیا فقیری تھی، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا تھے؟ امیر تھے، مالدار تھے. اللہ کے نزدیک بڑے مالدار. کیسے جی؟ کوئی ایک صاحب ثابت کرے. دنیا میں تو یہ فقیر تھے اور اللہ کے نزدیک بڑے مالدار. کیسے؟ ہاں ماشاءاللہ، ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے. ساری دنیا کی قیمت اس کے سامنے ہیچ ہے. جب ایمان کی دولت ان کے پاس تھی تو اس سے بڑا مالدار کوئی اور نہیں. لہذا ظاہری اعتبار سے دنیاوی معاملات میں وہ فقیر تھے. تو نمبر 1 وصف یہ کہ فقیر، لیکن اللہ کے نزدیک بڑے مالدار. اللہ نے قرآن میں کہا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اچھا، پھر اب سب کے سب فقیر ہیں تو اس میں صحابہ بھی آتے ہیں نا. تو اب یہاں فقیری کون سی ہے؟ وہ جو محتاج ہے نا، احتیاج. مثال کے طور پر ایک آدمی کو سونے کا ایک پہاڑ مل گیا، غنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا اعتبار سے غنی ہوا. اس سے جا کر پوچھو بس ہے یا اور چاہیے؟ تو فقیر ہوا نا. یہ اور جو چاہنے کی چاہت آئی، فقیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ یہی کہتے ہیں انتم الفقراء. پوری دنیا بھی اگر تم کو مل جائے پھر بھی تم فقیر ہو. کیوں؟ بس نہیں ہوتا، اور چاہیے. بس جس کو ہو جائے وہ کہ ہاں یہ تو مالدار ہے، اس لیے کہ اب اسے بس ہو گیا ہے. اسے بس کہاں ہے؟ حرص کہاں؟ حرص تو اور زیادہ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر ہی نے تم کو ہلاک کر دیا ہے. ہلاکت کہاں تک پہنچی؟ جب تک کہ تم قبر نہیں پہنچے اس وقت تک یہ چیز باقی رہی ہے. تو لہذا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو. اور الغنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن یہ صحابہ مہاجرین اعلیٰ درجے پر ہیں. فقیر ہوتے ہوئے بھی ایمان کی دولت ہے اور ایمان سے اتنی محبت ہے، تھوڑا بہت بھی رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ کے راستے میں. اسی لیے کہا میرا ایک ساتھی اگر اللہ کے راستے میں ایک مٹھی خرچ کرے اور آنے والا پہاڑ بھر کر کے سونا بھی خرچ کر دے تو اس ایک مٹھی کی یہ برابری نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. تو لہذا میں مضمون پر لیٹ آؤں گا. پھر پہلے سے اگر ہوتا ہے کہ تسلسل چلتا رہتا تو بہت اچھی بات تھی. ٹھیک ہے. دوسرا جو گروہ ہے، 6 دیکھیے، پہلے گروہ پر پھر بات کریں گے. دوسرا جو گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ دوسرا گروہ ہے جو مدینہ میں رہتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انصار. دوسرا گروہ. پہلے سے وہ لوگ بھی ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دیے ہوئے ہیں اور ہجرت کر کے آنے والوں کا کیا کرنے والے ہیں؟ وہ استقبال کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. جو بھی ان کو دیا جائے ہجرت کر کے آنے والوں کو، رسول سے مل جائے، جو بھی عطا ہو جائے، مال فے سے مل جائے، جو بھی عطا ہو جائے، اس کو لے کر کے اپنے نفس میں یہ انصار تنگی محسوس نہیں کرتے. چلو ہمارے بھائیوں کو مل رہا ہے، بلکہ تنگی تو دور کی بات ہے. خدمت کا جذبہ انصار میں ایسا تھا کہ گھر میں کھانا موجود ہے، صرف بچوں کی حد تک کا. مہمان آ جائے، شوہر جا کر کے بیوی سے کہہ دے رسول کا مہمان ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، لہذا اب یہ مہاجر بھائی ہیں میرے آ گئے ہیں، کہا بچوں کے کھانے کی کچھ چیزیں موجود ہیں، اس مقدار کا کھانا کا کھلا دیتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود کو حاجت ہے لیکن یہ کہ دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں. ایثار و قربانی کی اس سے بڑی مثال آپ نہیں دے سکتے کہ 2 بیویاں ہیں میرے پاس، میرا بھائی پسند کر لے تو میں ایثار اور قربانی یہ دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی مہاجر کے سلسلے میں کہ پسند کر لیں، عدت گزر جائے شادی کر لیں ان سے. کون ہے جی چھوڑ سکتا ہے بیوی کو جو بہت زیادہ وفادار وفا شعار ہو؟ لیکن ایثار دیکھیے کیا ہے. تو یہ دوسرے منزل کے لوگ ہیں انصار. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اب تیسرے قسم کے لوگ کیا کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے؟ دو گزر گئے، اب یہ دو ہیں کیا؟ انصار بھی نہیں ہیں، بس اب اس پوری دنیا میں ایک ہی منزلے کے لوگ موجود ہیں. وہ کون ہیں؟ جو ان کے بعد آئے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، دو گروہ کے بعد آئے، وہ ہم اور آپ، ہم سے پہلے کے، ہمارے بعد کے دیگر تمام لوگ ہیں. یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں اللہ ہم کو بخش دے. حالت ایمان میں ہم سے جو سبقت لے گئے، پہلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اور وہ جو ایمان والے گزرے ہیں اور جو موجود ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں غل، کینہ وغیرہ نہ پیدا فرما. یہ دعا کرتے رہتے ہیں. یہ تیسرے گروہ کے لوگ ہیں. لیکن اب عجیب بات دیکھیے، کیونکہ اب منہج سلف کے اصول پڑھ رہے ہیں نا شیخ وسیم صاحب سے، اب اس آیت کو لے کر کے دیکھیے. وہ جو پہلے دو گزر گئے ہیں اور بعد میں جو ہم ایک بچے ہوئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلوں کے نقش قدم پر چلنا ہے یا ان کے نقش قدم کو چھوڑنا ہے؟ پہلوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. کہاں ہے آیت؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے بھی راضی اور یہ اللہ سے راضی. جو لوگ ہجرت میں، جو لوگ نصرت میں سبقت لے گئے اور بعد میں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں احسان میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت تیار کر رکھی. ٹھیک، درس جو ہمارا چل رہا تھا، اس درس میں ہم پہلے گروہ کے ایک وصف کو لیتے ہیں، وہاں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. پہلا گروہ کیا تھا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. فقیر مہاجرین جن کو نکالا گیا. کہاں سے؟ گھروں سے نکالا گیا اور ان کا مال چھین لیا گیا. اچھا، یہ تلاش کیا کرتے تھے؟ اللہ کا فضل. اچھا، یہاں کوئی بتائیں گے یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ جنت. فضل سے مراد کیا ہے؟ اچھا، وہ رضوان، اللہ کا رضوان تلاش کرتے تھے. صفت ہے نا ان کی، یبتغون فضلا من اللہ رضوان. رضوان سے مراد کیا ہے؟ وہ جو جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضامندی. ایک تو پہلے جنت میں جانا ہے، پھر جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضامندی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے وہاں احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. آج میں تم سے اتنا راضی اور خوش ہوں کہ آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا. وہ ڈر بھی ستا تھا نا، ابا نکلے تھے کہیں ہم کو بھی نہ نکال دیا جائے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھیے، نکالے گئے ہیں، مال لیا گیا ہے، گھر بار جو ہے چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ان کی جو چاہت ہے وہ فضل ہے، اور فضل کے ساتھ رضوان ہے. اللہ کی، رسول اللہ کی مدد کرتے. بڑے سچے لوگ ہیں، یہ حقیقی لوگ ہیں. اب یہ جو نکالا گیا ہے، اس پر ذرا ہم غور کرتے ہیں. اخرجو، دنیا کی شروعات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا میں بھی اخراج ہے. اخراج کے معنی؟ اچھا، دنیا کی انتہا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی انتہا میں بھی اخراج ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اخرجو، نکالا گیا. اب یہ جو نکلنا ہے، نکالا جانا ہے، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو بات آئے گی سامنے. وہ جب تک ہم پڑھ کر کے آئیں خلاصے میں، دنیا کی ابتدا میں بھی اخراج ہے، نکلنا ہے. دنیا کی انتہا میں بھی اخراج ہے. کہاں ہے دلیل؟ بات ہو تو دلیل سے ہونا چاہیے. آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا، درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. ہو گیا نا اخراج. شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکالا. جہاں وہ دونوں تھے وہاں سے ان کو نکالا گیا. تو خروج یا اخراج ابتدا میں موجود ہے. اچھا، صرف اس کا تعلق اخراج کا
آدم اور حوا ہی سے نہیں ہے، خود شیطان سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جا تو مردود ہے، یہاں سے نکل کر کے چلا گیا۔ تو اخراج اس کے لیے بھی ہے، اخراج ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، یہ اخراج اگر آتا ہے دماغ میں، ایسا آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوگا، تاریخ آئے گی، اسی کو ہم کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ہجری مہینہ چل رہا ہے، ماہ محرم ہے، تھوڑا سا ہم اس سے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک اہم پیغام آپ کو مل جائے۔ انتہا، دنیا کی انتہا پر اخراج کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین جو کچھ اس کے اندر ہے اسے کیا کرے گی؟ مردے بھی ہیں نا، انسان بھی مر کر کے گئے نا، تو لہذا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الى نصب یوفضون، سب کے سب جو ہے نا خبروں سے خروج کریں گے، نکلیں گے۔ تو دنیا کے آغاز میں اخراج ہے اور دنیا کی انتہا میں کیا ہے؟ اخراج ہے۔ تو یہ خرج اور اخراج کا معاملہ برابر جاری ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے، یہ جو اخراج ہوتا ہے نا، کبھی محمود ہوتا ہے، کبھی مذموم ہوتا ہے۔ نکلنا کبھی اچھا ہوتا ہے اور نکلنا کبھی، یہی پوائنٹ ہے، نقطے اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ بولیں گے کیا اخراج آ گیا، اس کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اسی کے پیچھے اصل چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ جو آدمی نکل رہا ہے وہ نکلنا اس کا اس کے حق میں بہتر ہو، جو آدمی نکل رہا ہے اس کا نکلنا اس کے حق میں بدتر نہ ہو۔ محمود ہونا چاہیے، مذموم نہیں ہونا چاہیے۔ اب محمود کی مثال دیکھیے، پھر مذموم کی مثال دیکھیے۔ نکل تو دونوں رہے ہوتے ہیں، لیکن محمود کی مثال اور مذموم کی مثال۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک آدمی آیا ایمان والا ان کے پاس، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ آ کر کے مشورہ دیا کہ ساری قوم تمہارے خلاف تم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے، آپ نکل جاؤ۔ دیکھیے اخراج ہے نا یہاں بھی، آپ نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب اتنی بات کے ملنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پیغام ملا، ڈرتے دیکھتے بھالتے نکل گئے۔ کون؟ تو اب یہ نکلنا کیسا ہے؟ محمود ہے، مذموم ہے؟ محمود ہے۔ ایک پیغمبر کا نکلنا یہاں محمود ہے۔ اب چلیے مذموم دیکھتے ہیں، برا نکلنا کیا ہے، اس کی بھی ایک مثال ہم کو دیکھنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو خوب نوازا تھا، مال سے، دولت سے، منصب سے خوب نوازا تھا۔ اچھا اس کو نصیحت کی گئی تو یہ کہا گیا تھا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بھئی زمین میں فساد کو عام مت کرو، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا؟ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، اپنے قوم کے پاس وہ نکلا ہے۔ کیسے نکلا؟ ہاں، آب و تاب کے ساتھ۔ کیسے نکلا ہے؟ پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا۔ اب یہ نکلنا مذموم ہے، محمود ہے؟ مذموم، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اتراتے ہوئے۔ فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ لیکن انجام دیکھیے، جب نکلنا مذموم ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کی جائیداد، مال و دولت کے ساتھ کہاں دھسا دیا ہے؟ کیوں؟ وہ نکلنا مذموم تھا اس کا۔ لیکن ایک آدمی نکلتا محمود، موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس خیر کے جذبے سے نکلنے کے نتیجے میں رحمت ہی رحمت کی۔ ایک تو جان بچ گئی، دوسرے ایک جگہ پہنچے تھے تو بھوک مٹ گئی۔ کیا کہا تھا درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کر کے، وہ پانی وغیرہ پلا کر کے، انی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں بہت بھوکا ہوں، بہت محتاج ہوں، میری ضرورت کو آپ پورا کر دیں۔
اب دیکھیے نکلنا مذموم نہیں تھا، محمود تھا. اللہ تعالیٰ نے جان بچائی اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا اور کھانے کے ساتھ کھانا پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا. آئی نا لڑکی آ کر کا ابا بلا رہے ہیں آپ کو. اچھا ابا کے پاس پہنچے تو ابا بولے 8 سال خدمت کرو تو ہماری بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں. کیسے انتظامات ہوئے؟ کھانا بھی، کھانا پکانے والی بھی، اس کے علاوہ جان بھی، ساری چیزیں محفوظ ہو گئی. کیوں؟ نکلنا کیا تھا؟ یہاں محمود تھا اور وہاں مذموم. اب چلیے ہمارے نبی کی طرف آتے ہیں. 3 مقامات پر آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کے نکلنے کی بات کی. ہجرت 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 ہم کہتے ہیں نا، بات اہم آخر میں آئے گی، وہاں ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے اسباق کا خلاصہ کیا ہے. اب باتوں پر باتیں یاد آتی ہے. اچھا یہ ہجرت اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے کس مہینے سے؟ محرم سے شروع ہوتی ہے. ہجرت کس مہینے میں ہوئی؟ ذوالحج میں ہجرت ہوئی. ہجرت کس ماہ میں ہوئی؟ عملی پریکٹیکلی طور پر نبی نے کس مہینے میں ہجرت کی ہے؟ ربیع الاول. کس میں؟ تو پھر ہجرت کا مہینہ، اسلامی مہینہ کہاں سے شروع ہونا تھا؟ ربیع الاول سے شروع ہونا چاہیے تھا نا، لیکن محرم سے کیوں شروع ہوا؟ 2 باتیں یاد رکھیں. یہ محرم سے اس لیے شروع ہوا کہ اب 2 گروپوں کی بات چل رہی ہے. کون سا؟ پہلا جو گئے نا دونوں گروپ، ایک انصار اور ایک گیا نا. تو مدینہ کے کچھ لوگ، یثرب کے کچھ لوگ آئے تھے حج کے دنوں میں. کہاں؟ مکہ آئے تھے 11 ہجری میں، 11 نبوت میں. وہ تقریباً جو اس موقع پر 6 لوگ آ کر کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے. اس کے بعد دوسرے سال پھر آئے حج کے دنوں میں، لہذا 12 لوگ اسلام میں آئے. پھر آئے 72 کے قریب ہو گئے. اچھا جب بھی آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، وہ مینا کے میدان میں جمرہ عقبہ کے پیچھے بیٹھ کر بیعت کرتے تھے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری مرتبہ ایک بیعت ہوئی، پہلی مرتبہ ایک بیعت ہوئی. وہ لوگ باقاعدہ دعوت دیتے تھے، آپ مدینہ آئیے، مکہ کے لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، لہذا ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا خیال کریں گے. اب یہ دعوت جو نبی کو ملی تھی مدینہ کی، کس مہینے میں؟ حج کے مہینے میں. حج کے لیے آئے تھے نا وہ. حج کے لیے آ کر کے آدھا مہینہ گزر گیا تھا تو دعوت ملی تھی. تو لہذا دعوت کی بنیاد پر بیچ سے تو ہماری تاریخ شروع نہیں ہو سکتی تھی. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد کہ خطوط آتے ہیں، دنوں کا مہینوں کا پتہ نہیں چلتا، لہذا ہماری کوئی ایک تاریخ ہونی چاہیے. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حل و عقد کو سمجھداروں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ کہاں سے تاریخ شروع کریں گے. کسی نے کہا نبی کی پیدائش جس دن ہو وہاں سے، کہا نہیں. نبی کا وفات جس دن ہوا وہاں سے، کہا نہیں. نبی علیہ السلام کو نبوت جس دن ملی، کہا نہیں. نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی وہاں سے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہجرت سے شروع کریں گے. اچھا ہجرت کے لیے کیا تھا؟ 15 تاریخ جو ذی الحجہ کی تھی اس میں جو ہے دعوت مل چکی تھی، لہذا وہاں سے بنیاد بنائی جا سکتی ہے، لیکن 15 تاریخ سے شروعات نہیں کی جا سکتی. تو پھر اب بنیاد کس کو بنا؟ دیکھیے کتنے ذہین تھے وہ. حدیث میں یہ کہ یہ حاجی ہیں، آئے ہیں اور آ کر کے حج کر کے جاتے ہیں. تو حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ حاجی حج کر کے کیسے جاتا ہے؟ ماں کا پیٹ سے پیدا ہو کر گیا، کا مطلب اس کی نئی تاریخ شروع ہونی چاہیے. تو حج جو ہے حج کے مہینے کے آخر تک رہتا ہے، لہذا اس کے بعد سے جو محرم پہلے آئے گی، پہلی تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو کہاں سے شروعات ہوئی؟ محرم سے. اسی لیے یاد رہنا چاہیے یہ کہ بھئی حاجی دیکھو، حاجیوں کی بدولت ہماری تاریخ بھی شروع ہوئی ہے. اب حاجی کو بھی آ کر کے اپنی زندگی کا نیا صفحہ شروع کرنا چاہیے، نئی تاریخ رقم کرنی چاہیے. کیوں؟ گناہوں سے پاک ہو کر کے آ گیا. تو لہذا بات لمبی ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکالے گئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ ہجرت کے حوالے سے کہ دار الندوہ میں بیٹھ کر سارے لوگوں نے میٹنگ کر لی کہ اب نبی علیہ السلام کو کیا کرنا ہے. ابھی پہلا مشورہ ابو الاسود کا آیا، جلا وطن کر دو، ہماری بستی میں لینا ہی نہیں ان کو، تو دعوت کا معاملہ ختم ہو جائے. کہا نہیں. اس میں اصل میں نجد کے علاقے سے ایک شیخ آئے تھے، اس میں دارالندوہ میں علاقے نجد سے ایک شیخ صاحب بھی اس میں حصہ لیے تھے، اور نئے نئے تھے. تو لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں علاقے نجد کا رہنے والا آدمی ہوں. اور وہ تھا اصل میں شیطان. ٹھیک ہے، اسی نے رد کیا ابو الاسود کی بات کو، کہا نا یہ نہیں ہو سکتا. پھر ابو البختری نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دوسرا مشورہ ہے کہ ان کو قید کر ڈالو.
اسی میں مر جائیں, ختم ہو جائے گا معاملہ. کہا نہیں نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, ان کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا تو آ کر چھڑا لیں گے. تو پھر ابو جہل نے مشورہ دیا تیسرا, کہ سارے لوگ مل کر کے ہر کنبے کا قبیلے کا ایک ایک آدمی آ کر کے سب مل کر کے ایک ساتھ ان پر وار کرو, حملہ کرو, ان کو قتل کر دو. نتیجے میں یہ ہے کہ وہ قصاص کی جب بات آئے گی, ہر خاندان کے کنبے قبیلے کے سارے لوگوں سے عبد مناف قصاص نہیں لے سکیں گے, تو پھر ایسی صورت میں دیت ہی کی بات آتی ہے, تو دیت ادا کر کے مسئلہ ختم کر دیں. کہاں یہ بات ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہیں اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا اشارہ کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ تینوں باتیں یہاں ہی ہیں اس آیت میں. یہ لوگ تدبیریں کر رہے تھے. پہلی تدبیر ان کی یہ تھی کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے, آپ کو مقید کر دیا جائے, آپ کو قتل کر دیا جائے. قتل کے لیے تیار ہو گئے, اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ رات کے 12 بجے جو ہے یا آدھی رات کے بعد نبی کے بستر پر نبی سوتے ہیں, آنکھ بند رہتی ہے, تب جا کر کے حملہ کریں گے, پہلے حصے میں رات کے نہیں. تو لہذا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے شر سے بچایا, اور بچا کر کے نبی کے علم میں بات دے دی, اور اللہ کے نبی نے اپنی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا, اور انہی کے سامنے سے سب آ کر کے گھیر چکے تھے, انہی کے سامنے سے آپ گزر گئے, نکل گئے. ان میں سے کسی نے آپ کو دیکھنے کی جسارت نہیں کی. اللہ رب العالمین نے ان کی بصارت کو اس وقت چھین لیا تھا, بہرحال نکل گئے. یہ جو نکلنا ہے, اس میں جو الفاظ آئے وہی بات آ رہی ہے ہماری. کیا لفظ آئے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. تو اخراج کس کا ہوا ہے؟ نبی کا بھی اخراج ہوا ہے. کہاں سے؟ مکہ سے. کہاں کے لیے؟ اب یہ مذموم ہے محمود ہے؟ محمود ہے. نبی علیہ السلام کا بھی اخراج ہوا. آپ علیہ السلام جو نکلے پہلی آیت میں یہ ٹھیک. مدینہ پہنچ گئے, حق و باطل کا پہلا معرکہ آ گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. ایمان والوں میں ایک جماعت اس لڑائی کو ناپسند کر رہی تھی, لیکن آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے کیا کیا ہے؟ نکالا. اب یہ گھر سے خروج ہوا ہے نبی کا, یہ نکلنا نبی کا محمود ہے مذموم ہے؟ محمود ہے. اچھا عجیب بات دیکھیے آپ, یہ بدر معاملہ ختم ہو گیا, احد کا معاملہ آ گیا. اب احد کے معاملے میں اللہ فرما رہے ہیں. اور عجیب بات یہ بھی آپ دیکھیں, یہ آیت کریمہ جو نبی علیہ السلام کی ہجرت کے وقت میں غار کی ہے نا, اس غار والی آیت کو اللہ تعالیٰ نے احد والے لوگ جہاں لڑنے کی بات کر رہے ہیں, لڑنے کا موضوع آ رہا ہے, وہاں اس بیچ میں اللہ نے وہ آیت لائی ہے. کیا؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. یہ جو غار والی آیت ہے, یہ آیت کس مضمون کے بیچ میں آئی ہے؟ احد والے مضمون کے بیچ میں آئی ہے. کیوں؟ عجیب بات ہے نا, جبکہ تو ہجرت والی بیچ میں آنا چاہیے, جبکہ ہجرت ہو کر کے بدر ہو رہی ہے, بدر کے بعد احد کا معاملہ آ رہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس بیچ میں اس آیت کو لا رہے ہیں. اس لیے کہ احد والے دن بہت سارے آ گئے تھے لڑنے کے لیے, نکلے تھے نا بہت سارے اپنے گھروں سے, مدینہ سے نکل کر کہاں آئے تھے؟ میدان احد میں آئے تھے. لیکن وہ سب کے سب اچھے تھے کیا؟ اس میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد تھی. تو ان کا گھروں سے جو خروج تھا وہ مذموم تھا محمود تھا؟ مذموم تھا. وہی امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس درمیان میں اس آیت کو لا کر کے پیش کر رہے ہیں. تنہا 2 تھے تو اللہ نے مدد کی تھی, یہاں اگر منافقوں کی ایک بڑی تعداد بھی نکل گئی ہے صرف مشورہ نہ قبول کرنے کی وجہ سے, تھوڑے اگر ایمان والے رہ گئے ہیں, تب بھی مدد کس کی آئے گی؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب نکلتا ہے, اخراج کرتا ہے, خروج کرتا ہے, تو اس کا خروج محمود ہونا چاہیے, مذموم نہیں ہونا چاہیے. تو ہجرت جو ہم کہتے ہیں نا, اصل میں ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے. مانوی ہجرت ایک ہوتی ہے, حصی ہجرت ایک ہوتی ہے. مانوی ہجرت کے اندر ساری برائیاں چھوڑنا ہے, بدکاریاں چھوڑنا ہے, اور حصی ہجرت میں گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانا ہے. تو یہ گاؤں کو چھوڑنا, مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا, یہ جو ہے حصی ہے, محسوس ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے مانوی ہے
جو مکہ میں رہ کر مکہ کے صحابہ نے، مکہ میں ایمان والوں نے کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، حرام کو چھوڑا، بدکاری کو چھوڑا، بدکرداری کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، دیگر ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ پہلی ہجرت انہوں نے مانوی کی تھی، پھر اس کے بعد حصی ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ تو لہٰذا ایسی ہجرت نتیجہ خیز ہوتی ہے، معنی خیز ہوتی ہے، اور ایسا نکلنا نتائج لاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اصل میں ہمارے پاس نتائج لانے کے اعتبار سے اخراج ہونا چاہیے، ہم کو بھی اخراج کرنا ہے، نکلنا ہے۔ مثال دیکھیے اس کی ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اخراج ہے نا، یہ بھی حدیث میں الفاظ ہیں باقاعدہ کہ ایک آدمی من خرج من بیتہ الی المسجد، کہاں نکلا؟ وہ کہاں سے نکلا؟ گھر سے نکلا ہے اور مسجد کی طرف آیا ہے۔ اب یہ اس کا مسجد کی طرف نکلنا اخراج مذموم ہے محمود ہے؟ ہاں محمود ہے نا۔ تو فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ ہے کہ ہر قدم پر اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مثال یہ ہوگی۔ محمود کی مثال تو ہونے کے بعد مذموم دیکھیے، اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں جس انسان نے زنا کر لیا، نکلا ہے، اب نکلتے نکلتے جا کر کیا کر رہا ہے؟ وہ زنا کرتا ہے۔ جس انسان نے زنا کر لیا اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل گیا۔ خروج ہے نا، کیا خروج ہے؟ ایمان کا خروج ہے یہاں، ایمان نکل گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو نکلے تھے وہ کس لیے نکلے تھے؟ زنا کے لیے نکلے تھے، تو وہ نکلنا محمود تھا مذموم تھا؟ مذموم تھا نا، برا تھا۔ جب آپ ایک برائی کے لیے نکل پڑے ہیں، اسی لیے اخراج ہمیشہ ممدوح ہونا چاہیے، اچھائی کے لیے ہونا چاہیے، برائی کے لیے نہیں۔ زنا کے لیے ایک آدمی نکل گیا تو اس کا یہ نکلنا مذموم ہے، برا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہاں نماز کے لیے نکلا تھا تو نتیجہ یہ کہ گناہ جھڑ رہے تھے، وہاں زنا کے لیے نکلا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل گیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سر پر سائے کی طرح ایمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے تو ایمان واپس پلٹ کر کے آئے گا، نہیں تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو اخراج اللہ نے اسی لیے یہاں مہاجرین کی جو صفت بیان کی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، مال ان کے چھین لیے گئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ان کا نکلنا محمود تھا۔ اور یہ کس کو تلاش کر رہے تھے؟ جنت کو اور اللہ کے رضوان کو تلاش کر رہے تھے۔ اچھا، یہ مدد کس کی کر رہے تھے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے۔ لہذا ایسی صورت میں ان کے یہ سارے اوصاف بتاتے ہیں کہ ان کی ہجرت اصل میں بہتری کے لیے تھی۔ اچھا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہجرت ہوتی ہے نا، اس ہجرت میں حصی ہجرت کی بات میں نے کی، بلد سے بلد کو جانا، گاؤں سے گاؤں جانا، دوسرے گاؤں پہنچ جانا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دین کو بنیاد بنا کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہجرت کی اس نے۔ اچھا، ایک آدمی دین کو نہیں، لڑکی سے محبت کو بنیاد بنا کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے، ہجرت ہے کہ نہیں؟ وہ ہے نا۔ کس معنی میں؟ مانوی ہجرت ہے، حصی ہجرت ہے، کون سی ہجرت ہے یہ؟ اچھا، حصی ہجرت ہے۔ تو معلوم ہوا حصی ہجرت کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے، خیر اور شر دونوں پر ہو سکتا ہے، لیکن مانوی ہجرت کی جب بات آئے گی تو یہاں خیر ہی خیر، خیر ہی خیر۔ تو ہم سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ مانوی اصل میں ہجرت مطلوب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اور جب معلوم ہو جائے ہم کو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، لہذا ایسی صورت میں ایمان، اسلام، معرفت، اور معرفت کے ساتھ توحید، وہ چاروں باتیں جو آئی تھی نا دل کے حوالے سے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا پڑے گا، اس کے ازداد کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہجرت اصل ہے، یہ مطلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، یہ قرآن ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سچائی ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارا دل ہے، اس کو ہمارے مومن بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہجرت ہے۔ اس کی جو ضدیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مذموم ہیں۔ لہذا اگر وہ آپ ضدوں کو رکھتے ہو تو مذموم کام کر رہے ہو، اگر آپ مضمون کی ضد کو چھوڑ کر اچھائیوں کو رکھتے ہو تو بڑی ہجرت آپ کرتے ہو۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر وہی ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے۔
اصل مہاجر وہ ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہجرت کرتے ہیں حصی، اور اسی حصی ہجرت میں خیر کا پہلو بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی شر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ہجرت ایک آدمی اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہو گئی. ایک آدمی دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے، اور ایک آدمی نکاح کی خاطر کرتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے اخراج ہر جگہ ہوا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارا اخراج ہوا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے لیے اخراج ہوا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سے اخراج ہوا ہے. دین ہم سے نکل گیا، دین ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کسی چیز کو نکالا گیا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا گیا. اس اعتبار سے آدمی کو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے کس چیز کو نکالا جائے گا؟ قیامت کا دن آئے گا، قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آگے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. قیامت والے دن تمہارے لیے نکالا جائے گا تمہارے نامہ اعمال کو. اب اگر وہ جو اخراج ہو رہا ہے وہاں، اس اخراج سے پہلے یہاں کے اخراج اگر ہمارے سارے کیسے تھے؟ مضموم نہیں تھے. ہمارے نامہ اعمال میں سارے اخراج محمود دینی مجلس کی طرف جانا ہے، علمی مجلس کی طرف جانا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، قرآن سیکھنے کے حلقے کی طرف جانا ہے. اچھے جو ہے اقدامات ہیں، اچھے اخراجات ہیں آپ کے. نتیجے میں کہ آپ کو جو وہاں کتابچہ دیا جائے گا نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، پھر اس کتاب کے پڑھنے میں مزہ آئے گا. پھر نتیجے میں کہ نتیجہ اچھا نکلے گا، بے شمار فوائد ہاتھ آئیں گے. بہرحال مضمون یہ اس قدر طویل ہے کہ اس مضمون کو میں نے اس لیے اختیار کیا کہ آخری جو آیت ہے، جو ہم رہ گئے ہیں، جو ہم سے پہلے دو گزر گئے ہیں، ان کی ہمیں اتباع کرنا ہے. اخراج جس مقصد کے لیے انہوں نے کیا، انہی مقاصد کے لیے ہم کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اخراج کرنا پڑے گا. اور جہاں وہ رکتے رہے ہمیں بھی اس سے رکنا ہوگا. لیکن عجیب بات دیکھیے، مہینے کی شروعات ہوتی ہے، ہمارا اخراج کدھر ہوتا ہے؟ کچھ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مہینہ شروع ہوتے ہی غم، رنج، ماتم، دکھ، درد، الم، ہے نا. اچھا صرف اتنا نہیں، یہ کر لے تو آپ کی ذات تک ہے. پھر بھی 10 دن کے اندر وہ جو اولو العزم پیغمبر جو رسول ہیں، ان کے جو بہت ہی زیادہ عظیم ساتھی ہیں، ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، اپنے دل کی بھڑاس ان کے لیے نکال لینا. اگر کوئی چیز نظر بھی نہ آئے تو کسی ایک کو شکل دے کر کے خوب پٹائی کر لینا، اپنے دل کو ٹھنڈا کر لینا. یہ سارے اخراجات کیسے ہیں؟ یہ خروج کیسا ہے؟ سب مذموم خروج ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. 2-3 واقعات انتہائی اس موضوع کے اہم تھے. وقت تو ہمارے پاس ویسے بھی قلیل ہو گیا ہے، اسی لیے زیادہ تفصیلی گفتگو کے بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اس گفتگو کو ہم ختم کریں، اور 2-4 سوالات جو اب ہماری دوسری نشست ہوئی اس نشست کے حوالے سے کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں باتوں کے یاد رکھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو باتیں کہی گئیں ان باتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا کرے. جائز ضروریات کو اللہ پورا فرمائے، ہر آفت ہر بلا سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہاں ادھر ادھر کے بجائے دائیں جانب والے حصے میں پوچھنا چاہتا ہوں. مستدرک حاکم کی جو روایت ہم نے بیان کی، اس میں کس کا قول نقل کیا گیا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا. کیا بات تھی ان کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں کے 3 قسمیں ہیں. پوری بات کیا ہے ان کی؟ ان میں سے 2 گزر چکے ہیں، 1 باقی ہیں. اچھا، یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں، یہ تقسیم کس کے درمیان محدود ہے؟ ایمان والوں کے درمیان محدود ہے، کافروں کے لیے تقسیم نہیں ہے. لہذا کفار سب کے سب ایک ہی ہیں، وہاں تقسیم کی بات نہیں آئے گی. لہذا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا گروہ تھا وہ مہاجرین کا ہے. ان کا پہلا وصف ہے کہ وہ فقیر تھے. ہم نے کہا کہ فقیر کس معنی میں ہیں؟ وہ ظاہری معنی میں، دنیاوی معنی میں فقیر ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ اچھا ٹھیک، مہاجر ہجرت کرنے والے ہیں. تو انہوں نے ہجرت کس کی ہے؟ سب سے پہلے جو اصل میں حصی ہجرت ہے، اس حصی ہجرت سے پہلے انہوں نے ایک ہجرت کی ہے. وہ کون سی ہجرت تھی؟ مانوی ہجرت تھی. مانوی ہجرت میں کیا چھوڑنا ہے؟ وہ 4 باتوں کی طرف ہم آتے ہیں. کون سی 4 باتیں؟
جو نصیحت کی گئی تھی نا وہ، اور اس سے پہلے 4 باتیں دل کو لے کر کے. سب سے پہلی بات صدر. صدر کس کے محل میں ہے؟ محل اسلام. تو لہذا انہوں نے اگر ہجرت کی تھی تو یہاں کس کی ہجرت کی؟ اسلام کی ضد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اسلام کی ضد جو ہے اس کو انہوں نے ترک کیا. ایمان اس کی ضد کیا ہے؟ کفر. توحید اس کی ضد کیا ہے؟ شرک. اس کے علاوہ قرآن آپ نے پڑھایا، اس کے علاوہ جو آپ نے کیا، یا تقوی آپ نے کہا، اس کی ضد کیا ہے؟ قرآن. اس کی ضد کیا ہے؟ اس کے علاوہ صدق اس کی ضد کیا ہے؟ تمام ازداد جو تھی ان تمام ازداد کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. یہ مانوی ہجرت کی تھی. اس کے بعد اتنا پریشان کیا گیا کہ ضرورت پڑنے پر حصی ہجرت بھی ان کو کرنی پڑی. لہذا مدینہ مکہ چھوڑ کر کے وہ کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. اچھا یہ اسلامی تاریخ ماہ محرم سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ یہ سمجھانا ذرا مشکل ہے. بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا سفر کس مہینے سے کیا تھا؟ ربیع الاول سے. پھر اسلامی تاریخ ماہ محرم سے کیوں شروع ہے؟ ہاں لوگ اسلام کو قبول کیے. کون سے لوگ اسلام کو قبول کیے؟ صحابہ نے نہیں. اصل مسئلہ صحابہ ہی، لیکن کون کیے تھے وہ بنیاد چاہیے. مدینہ کے جو لوگ تھے نا، اصل میں مدینہ ہجرت کے لیے بنیاد مدینہ کے لوگوں کو بنایا گیا کہ وہ آئے تھے حج کے 15 جو ہے 13 تاریخوں میں انہوں نے آ کر کے دعوت دی تھی. وہ دعوت اصل میں تحریک بنی ہے. اس تحریک پر نیت ارادہ ہو کر کے پھر نکلا گیا. تو نیت کو بنیاد بنایا گیا. اب نیت کو بنیاد بنانے کے بعد 20 سے تو اسلامی تاریخ شروع نہیں ہو سکتی تھی. لہذا 15 دن مکمل کر کے آنے والا جو مہینہ ہے ماہ محرم کا، اسی کو اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ گردانا گیا ہے. اس اعتبار سے اسلامی تاریخ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ الرحمن کبھی کسی موقع پر ہم ان باتوں کو بیان کریں گے. انتہائی کچھ علمی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، بہت باریک اس میں کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں. اسے یاد رکھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے. 2 باتیں ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کو اخراج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اخراج کرنا ہے. ہم کو ہجرت کرنا ہے. 2 باتیں پورے درس کے خلاصے میں کیا ہے؟ ہم کو اخراج کرنا ہے، ہم کو ہجرت کرنا ہے. دوسرا یہ ہم کو اپنے صدر کا جائزہ لینا ہے، اپنے قلب کا جائزہ لینا ہے، اور اپنے فؤاد کا جائزہ لینا ہے، اور اپنے لب کا جائزہ لینا ہے. دوسرا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، قرآن کو لازم پکڑنا ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے. یہ بنیادی 8 چیزیں ہیں. اگر آپ یہ یاد رکھ کر ہمیشہ کے لیے، بلکہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ باہر جا کر کے پکڑ کر کے بتائیے آج یہ باتیں ہوئیں، آج یہ باتیں ہوئیں، بار بار کے تذکرے سے وہ چیز ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی. اللہ مجھے آپ سب کو باتوں کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.